میں اس شعر کے ساتھ اپنے مقدس علماء کرام کی تعلیز پر قدم رکھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ روشن ہے مہرباں محمد کے نور سے، روشن ہے مہرباں محمد کے نور سے، اور کونین میں اجالا ہے ان کے ظہور سے۔ کیا مرتبہ خدا کا ہے، کیا شان مصطفیٰ، یہ بات پوچھئے تو کسی ذی شعور سے۔ آئیے ان ذی شعور حضرات کی تعلیز پر قدم رکھا جائے، اور چونکہ آج کے اس باوقار اجلاس کے اندر، باوقار اصلاح معاشرہ کانفرنس کے اندر ہمارے فہرست میں 4 مقررین خصوصی یہاں پہ موجود ہیں، میں سب سے پہلے ایک ایسے نوجوان کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرانے کی کوشش کروں گا کہ جب وہ شخصیت اپنے خطابت کے رو میں آئے تو دریا کی روانی اپنی روانی کو اور موجوں کی طغیانی اپنی طغیانی کو، حتیٰ کہ فضاؤں میں پرواز کرنے والے چرند اور پرند اپنی پرواز کو بھول جایا کرتے ہیں۔ میری مراد فاضل ندوۃ العلماء جناب حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب ندوی، میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، اور تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے انتظار میں۔ جناب حضرت مولانا ابو الحسنات ندوی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، صدق اللہ العظیم۔ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ممبران اور ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف لائے مہمانان کرام، علاقہ تیرواہ کے باشندوں اور خواتین حضرات، یہ میرے لیے انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے اس اسٹیج سے کچھ دیر آپ سے بات کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے۔ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جس کا ابھی خطبہ استقبالیہ یعنی ویلکم اسپیچ جو ہوا، اس کے اندر جو مقاصد آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، اس کے جو عزائم بیان کیے گئے، انہی مقاصد کے ارد گرد میں 20 منٹ آپ سے باتیں کروں گا۔ فلاح انسانیت یعنی انسانیت کے ڈیولپمنٹ، انسانیت کی ترقی کے لیے ایک قافلہ تیار ہوا۔ گاد بہوری کی سرزمین اور یہاں کے نوجوان اور جوان علماء اور دانشوروں نے مسلسل محنت کر کے مہینوں سے نشستوں اور میٹنگز کے ذریعے سے اس مرحلے کو پورا کیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ علاقہ تیرواہ اب ان کاموں کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ابھی جانتے ہوں کہ گڑھوا میں ایک اور تنظیم فلاح انسانیت کے نام سے ایک تنظیم بنی، اس کا بھی اچھا کام شروع ہو چکا ہے۔ ادکپریا میں بھی یوتھ فیڈریشن کے نام سے نوجوانوں کی ایک متحرک تنظیم تیار ہو چکی ہے۔ یہ سب صلاحیتیں یکجا ہو جائیں، یہ جتنی کیپیسٹیز ہیں جوانوں کے اندر، وہ اس لیے متحد ہو جائیں کہ اس علاقے کو بدلنا ہے، سماج میں جو خرابیاں اور فساد ہے ان کو چینج کر دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدتوں کا سفر پھر لمحوں میں کر لیں گے، ایک آدمی کتنا کام کر پائے گا، لیکن جب تنظیمیں اور جماعتیں اور آرگنائزیشنز جب ساتھ مل جائیں تو کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ان فکروں کو سلام کرنا چاہیے۔ آفرین اور صد آفرین ہے گڑھوا اور بہوری کے ایسے نوجوانوں اور جوانوں اور علماء اور دانشوروں کے لیے جن لوگوں نے اس مبارک کام کے لیے ایسی شاندار مجلس اور اتنا شاندار جلسہ جمع کر لیا ہے۔ حضرات، اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے صرف اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بات کروں گا۔ تعلیمی بیداری ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے جس پر اور لوگ بات کریں گے۔ ہمارے سامنے اپنی سوسائٹی ہے، ہم خود اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے جو اپنی سوسائٹی کی اسٹڈی کی اور سوسائٹی کو جو جانا اور سمجھا، اس کے بارے میں ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔
ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی، اس کا ریفارم کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کے اندر چینجنگ لانا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ کون سی خرابیاں ہیں، وہ کون سے فساد ہیں جو ہمارے سماج میں داخل ہو چکے ہیں، اور سماج کو ان خرابیوں سے نکالنا ہے، سوسائٹی کو ان خرابیوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں بہت ضروری ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام ہیں، دانشوران ہیں، اسکالرز ہیں، ان خرابیوں پر نظر رکھیں، اور جب بھی جہاں بھی موقع ملے کھل کر بلا کسی خوف کے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کریں۔ ہم 2-3 چیزوں پر آپ کے سامنے اس وقت بات کریں گے۔ تعلیمی بیداری کے تعلق سے ایک لفظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صدی ہے، 21ویں صدی، یہ علم کی صدی ہے۔ علم کی صدی میں جہالت کی گزر نہیں ہے۔ جو آدمی جہالت کے اس دبیز چادر کے نیچے دبا رہ گیا، ظاہر ہے کہ پھر اس دنیا کے اندر اس کی کوئی ایسی متحرک جگہ نہیں مل سکتی ہے جہاں وہ آزادی سے وہ اپنا کام کر سکے۔ بہرحال علم کے چھاؤں میں آنا پڑے گا، اور علم کے اس جو منزل متعین اس وقت اس صدی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آگے کی طرف متعین ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ اصلاح معاشرہ اور سوسائٹی کے ریفارم کے لیے چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہمیں ذکر کرنا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو یہاں پر خواتین حضرات بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، ان کے سامنے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک بڑی چیز ہے وراثت کا مسئلہ، اور دوسری چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو بڑی کمی ہے وہ زمین کا مسئلہ۔ زمین کے سلسلے میں لوگ انتہائی اس رخ پر آ چکے ہیں کہ سماج اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ اس غلط کام کو کرتے ہوئے اسے ڈر نہیں لگتا ہے، کسی کی زمین کو غصب کر لینا، زمین کو دبا لینا، اور وراثت کے مسئلے میں اپنی بہنوں کا حق نہ دینا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور ہم تم کو ایک مدت کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں رسی ڈھیلا ہوں، میں رسی ڈھیل کر رہا ہوں، لیکن جس دن پکڑوں گا اس دن میری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ سختی اللہ کی طرف سے ہوگی، قدرت کی طرف سے ہوگی۔ وراثت کے سلسلے میں ہم اس مسئلے کو نہیں بیان کریں گے کہ کتنی تقسیم کن کے لیے ہوگی، ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وراثت کے سلسلے میں، اپنے بہنوں کا حصہ دینے کے سلسلے میں، عورتوں کا حصہ دینے کے سلسلے میں، بھائیوں کو حصہ تقسیم کرنے کے سلسلے میں، اور جن کو حصہ ملتا ہے جائیداد میں باپ کے مر جانے کے بعد، ہمارا سماج اس میں کتنا کوتاہ ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ بہنوں کے سلسلے میں یہ بات آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بہن ہے معاف کر دے گی، بہن ہے نرم دل ہے، کیا ہو سکتا ہے، ہم اس کے سامنے بات رکھ دیں گے معاف کر دے گی۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ سماج اس میٹھا زہر ہے جو پی کر سو چکا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کچھ ہو نہیں سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو انسان کسی انسان کو اس کے میراث کا جو حق ہے، جو ترکے میں جو حق بنتا ہے، وہ حق اگر نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت سے اس کا حق ختم کر دے گا۔ اور انسان ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں لالچ کی بنیاد پر کرتا ہے، کسی کا حق مار لیا اور حق کو دبا لیا، یہ صرف لالچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، کہ اگر بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ بھیڑیے اتنے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا انسان کے اندر اگر لالچ آ جائے، وہ لالچ اس کے دین کو اور اس کی امانت کو، اس کے دیانتداری کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔
حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے لوگو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لہذا تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ جو لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں اور باپ کے انتقال کے بعد اس جائیداد کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے سانپ ہوں اور اس پر اس طریقے سے اپنے پھن کاڑھے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی اگر اس پر ہاتھ ڈال دے تو اس کو ڈنک مار دیں گے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن جو لوگ عورتوں اور بیواؤں کے حق کو مار لیتے ہیں اور ان کا حق تقسیم نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں گا اور قیامت کے میدان میں ان کا چلنا دشوار کر دوں گا، حرج میں ڈال دوں گا جو لوگ یتیموں اور عورتوں کا حق مار لیتے ہیں، عورتوں کا حق نہیں دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ زمین کے سلسلے میں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی انسان کی زمین کو طاقت کی بنیاد پر اور پاور کی بنیاد پر غصب کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیچارہ وہ انسان کیا کر پائے گا، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار، کہ جو انسان کسی انسان کے حق کو اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی قسموں کی بنیاد پر اگر دبا لیتا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا ہے، اس پر اللہ تعالی جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم کسی کے حق کو دبا لیں تو کیا وہ کتنا حق ہوگا جس کو ہم دبائیں گے تو اس پر اللہ ہمیں سزا دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر دتون یا مسواک ہے اس کا ایک حصہ بھی اگر کوئی کسی سے زبردستی چھین لیتا ہے اور اس کو دبا لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی اللہ پوچھے گا اور اس کو سزا دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو زمین کے نشان کو چرا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے سماج کے اندر کہ زمین کی جب پیمائش ہوتی ہے اور زمین کی جب ناپی ہوتی ہے، اپنے سماج کے اندر کتنے ایسے بدقماش لوگ ہیں جو زمین کی پیمائش کے نشان لگائے جاتے ہیں ان نشانوں کو چرا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس طریقے سے یہ بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی لعن اللہ من یغیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو زمین کے نشان کو بدل دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کھیتوں میں جب جاتے ہیں اور کھیتوں کی جوتائی اور کوڑائی کا جب مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر کدال چلاتے ہیں تو آر میں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کی زمین زیادہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمین کے نشان کو آپ بدل رہے ہیں، زمین کے نشان کو آپ چرا رہے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ان مسئلوں کے اندر صرف ہمارا ترواہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی ہندوستان کے اندر اس طرح ایسی اس کے اندر ملوث ہو چکی ہے کہ اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت باتیں ارشاد فرمائی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کے حق کو دبا لے اور اس کا حق اور اس کا رائٹ اس کو واپس نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم ضرور بھی ضرور جس کا حق چھین لو گے تمہیں واپس کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں جو بکری جس کو سینگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، بے سینگ والی بکری کو اگر مار دیتی ہے کل قیامت کے دن اس مظلوم بکری کو جس کو سینگ نہیں تھی اس دنیا کے اندر اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ تو اپنا بدلہ لے اور اس کو مار جس نے دنیا میں تجھ کو مارا۔ ظاہر ہے کہ اس سے خطرناک باتیں اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک انسان ہے جو حج کرنے پیدل چلا جاتا ہے خانہ کعبہ تک، اور فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، کہ خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کر ایسے کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ خانہ کعبہ سے چمٹ کر وہ دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ ان حرام چیزوں کے ساتھ اگر وہ اللہ سے دعا مانگے گا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من لحم
نبت من سحت الا كانت النار اولا به، کہ جس انسان کے جسم میں اگر گوشت کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی حصہ یا گوشت حرام خون سے تیار ہوتا ہے، کسی کے حق کو چھین کر، کسی کے زمین کو دبا کر یا بہنوں کے حصوں کو مار کر اگر کوئی آدمی اپنے جسم میں خون تیار کرتا ہے اور اس خون کے ذریعے سے گوشت تیار ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت آرام سے یہ باتیں کہہ کر لوگ نکل جاتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے بہن سے یہ بات کیجئے، کبھی قرض لے لیجئے 50,000 اور کہیے کہ بہن 50,000 قرض دیجئے، میں آپ کو 3-4 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا۔ جیسے وقت پورا ہونے والا ہوگا، 3 مہینے کا آپ نے وقت لیا، 5 دن پہلے آپ کے بہن کا فون آ جاتا ہے کہ بھائی جو آپ نے مجھ سے 50,000 روپے قرض لیے تھے واپس کر دیجئے، میرا کام آ گیا ہے۔ 50,000 روپے کے لیے، 5,000 روپے کے لیے بہن کا فون آ جاتا ہے کہ ہمارا پیسہ واپس کر دیجئے۔ بھلا بتائیے کہ جو آدمی اپنی بہن کا 5 کٹھا زمین، 5 بیگھہ زمین لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن مجھے معاف کر دے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ عربی میں ایک شعر کہا جاتا ہے کہ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَ أَشَدُّ مَزَازَةً، کہ جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کا ظلم ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اگر ہمارا بھائی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اگر ہمارا بھائی ہمیں تکلیف پہنچائے، ظاہر ہے کہ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا بھائی ہمارے خلاف باتیں کرے، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ کل قیامت کے دن اگر بہنوں کا حصہ آپ نے نہیں دیا اور اپنے گھر والوں کو حصہ آپ نے نہیں دیا تو آپ کی بہنیں اور آپ کے رشتہ دار کل قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ میرے اس بھائی کو پکڑ جس نے وراثت میں میرا حق جو ملنا تھا اسے نہیں دیا اور اس نے اس دنیا میں کھا لیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو مال و دولت اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو سینت کر جمع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مال و دولت کا ارتکاز کر لیں، اس کو اپنے گھر میں جما لیں، ایک مٹھی میں وہ پیسہ بند رہے کہ ہم کسی کو وہ مال و دولت نہیں دیں گے، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اسے اٹھا کر حطمہ میں ڈال دوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو تمہارے جسم کو پہنچے گی اور جسم کے بعد تمہارے دل تک بھی وہ پہنچ جائے گی، اتنی وہ خطرناک آگ ہوگی۔ ذرا بتائیے اپنے سماج کو آپ پڑھتے ہوں گے، ان بیماریوں پر آپ نظر رکھتے ہوں گے، آپ کا سماج اس سلسلے میں کتنا گندا ہو چکا ہے۔ زمینوں کے مسائل آئے دن اٹھتے رہتے ہیں، ایک زمین کے مسئلے میں کتنے قتل ہو جاتے ہیں، ہمارا سماج اس کا گواہ ہے۔ لوگوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک بالشت زمین کے مسئلے کو لے کر۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ سماج کا شعور جو کلیکٹیولی کانشس ہے، جو اجتماعی شعور ہے، وہ شعور ختم ہو چکا ہے۔ یہ شعور ہر جگہ ختم ہوتا دکھ رہا ہے۔ میں مسلمانوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں نمائندہ بنیے، آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے لوگوں پر ثابت کیجئے کہ آپ اس ملک کے ایک اچھے ناگرک ہیں، ایک اچھے باشندے ہیں، آپ کے ایتھیکل، آپ کے مورل، آپ کے اخلاق دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو۔ آپ دیکھیے حدیث میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میں موضوع سے کچھ الگ ہٹ کر کہہ رہا ہوں لیکن یہ بھی سماجی اصلاح کے تعلق سے بھی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا اللعینین، اے لوگوں دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی اگر ان دو کام کو آپ کریں گے تو وہاں سے آپ کے لیے لعنتیں برسیں گی، وہاں سے آپ کے لیے لعنت اور پھٹکار آئے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آئیں گی آپ کے پاس۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی دو باتیں ہیں کہ ہم کریں گے تو ہم پر لعنت آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ ایک جگہ وہ ہے جو راستے میں درخت ہوتا ہے، مسافر راستے سے گزرتے ہیں تو اس درخت کے چھاؤں میں سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اور ایک راستہ ہے درخت کے سائے میں اگر کوئی آدمی پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، گندگی پھیلا دے یا راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دے
یہ چیزیں ایسی ہے کہ ان کو کرنے کے بعد ہمیشہ لعنتیں آتی رہتی ہے. اگر کسی نے سائیدار جگہ پر پاخانہ پیشاب کر دیا اور جب بھی کوئی انسان وہاں سے گزرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بد دعائیں اس انسان کو پہنچتی ہے. آپ ذرا تجربہ کیجئے, مسجدوں میں کتنے سپٹیاں اور ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں. ہم پبلک پلیسز کی جو ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں, اسٹیشن کے ٹوائلٹس ہوں یا مسجدوں میں ہوں یا اور دوسری جگہوں پر جو سرکاریں بنوا دیتی ہے, ہم اس کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. پانی ڈالنا لوگ مناسب نہیں سمجھتے, ایسی جگہوں پر گندگی پھیلا کر رکھ دیتے ہیں. ریلوے اسٹیشن پر جائیے تو لوگ پان کھا کر اور کیا کیا کھا کر تھوک کر گندگی پھیلا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے اور اس پر بد دعائیں اترتی ہے. یہ آپ کا کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے, لہذا اس کردار میں آئیے, اس کردار میں آ کر آپ اپنے کو پیش کیجئے. بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے سماج کے اندر, ان کمیوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. ذرا بتائیے, ایک آدمی ہے جو جہیز لیتا ہے شادیوں کے اندر, اور ایک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور سارے دین کے کام کرتا ہے. اگر ایک آدمی ہے زمین کسی کا دبا لیا, وہ بھی ہمارے نزدیک محترم ہے. ایک نے جہیز دے لیا, اس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں کہ کسی نے کسی کی زمین کو دبا لی تو بس وہ ہمارے ساتھ کا آدمی ہے, ہم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اس سے ہم الگ نہیں ہوں گے. ہمیں اس کردار کو بدلنا پڑے گا. جیسے ایک چوری کرنے والا غلط ہے اور اس سے ہم نفرت کرتے ہیں, جیسے زنا کرنے والا غلط ہے اور اس سے نفرت کرتے ہیں, جیسے شراب پینے والا غلط ہے اور اس سے نفرت کرتے ہیں, ویسے سماج کے اندر ایسے جو لوگ ہیں جو زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں, ایسے جو لوگ ہیں وراثت کے مال کو کھا لیتے ہیں, اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں, ایسے لوگوں سے نفرت کیجئے. اپنی ترجیحات کو متعین کیجئے. جو غلط ہے اس کے ساتھ غلطی سے پیش آئیے, جو اچھا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ سے آپ اپنے کو پیش کیجئے. اسی میں بھلائی ہے. آپ دیکھیے اپنے راستوں کے سامنے کیا ہوتا ہے. آپ جتنے مہمان ہیں اپنے گاؤں کا بھی اسٹڈی کیجئے اور اس گاؤں کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. سارے جو راستے ہیں, راستوں پر لوگ نالے بہا دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری چیز ہے, مکھیا جی کی ذمہ داری ہوگی, یا شہروں میں میونسپل جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ آ کر صاف کریں گے. یہ کتنی غلط بات ہے. جو آدمی اپنے گھر کے سامنے کچڑا ڈال دیتا ہو, اپنے گھر کے سامنے گندگی پھیلا دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی گندا رہتا ہے. جو گندگی باہر نکال کر سڑکوں پر ڈال دے, راستوں پر ڈال دے اور اس کی صفائی نہ کرے, وہ سمجھے کہ کوئی دوسرا آ کر صاف کرے گا. یہ اخلاق کے گرے ہوئے معیار ہیں. ان معیار سے اٹھنا ہوگا اور اچھا بننا پڑے گا اور اچھا بنانا پڑے گا اپنے سماج کو اور سوسائٹی کو, تب جا کر بدلاؤ ہو پائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں. حدیث میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. اے لوگوں, سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ میں ہو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچیاں کرنے والے یہ سب کے سب شیطان ہوتے ہیں. اب دیکھیے سماج کے اندر بارات لے جانے کی ریس لگا رہتا ہے. کوئی 50 گاڑیاں اپنے بارات کے لیے 50 گاڑیاں جوڑ لیتا ہے, کوئی 100 گاڑیاں, اور کوئی 10 آدمی کو پوچھتا ہے, کوئی 20 کو اور 100 اور 1000 کو. یعنی پورا گاؤں کو کھلانا, پورا علاقے کو کھلانا, یہ فضول خرچیاں ہیں. اور شیطان کا بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو فضول خرچیاں کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہے. اپنے سماج کے اندر ایسے لوگوں کو پہچانیے اور ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کیجئے. اپنی سوسائٹی کو اچھا کیجئے. صرف جلسے کر لیں اور ہنگامے کر لیں اور ایسی باتیں پیش کر لیں اور اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کریں گے, اپنے کردار اور کیریکٹر کو اچھا نہیں بنائیں گے, تو ہمارا سماج کیسے بہتر بن پائے گا. ان سلسلے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اچھائی جو ہمارے تعلیمات میں ذکر ہیں, مذکور ہیں, ان کو اپنے اخلاق میں اور چلتی پھرتی دنیا میں اپنانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ ہمارا سماج بدل جائے گا. ہم اس موقع پر فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ممبران اور ذمہ داران کی تعریف کرتے ہیں. یہ علاقہ ترواہ کے لیے ایک سوغات ہے. میں یہاں کے ذمہ داروں سے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی یہاں پر متحرک ترواہ میں اب تنظیمیں تیار ہو رہی ہے, سب مل کر کام کریں, سب جڑ جائیں. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مشن کے لیے سب لوگ ایک ساتھ لگ جائیں گے تو آئندہ 5-6 سالوں کے اندر ترواہ بدل جائے گا. مظلوموں کو ایک آواز مل جائے گی, مظلوموں کو ایک اسٹیج مل جائے گا, پھر انشاءاللہ راستہ کھلتا ہوا چلا جائے گا. آپ لوگ قابل تعریف ہیں اور صد قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرما لے. آنے
والے علماء کرام کو قبول فرمائے، آنے والے سامعین کو قبول فرما لے اور اس جلسے کو بے حد کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔